ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے سچے ہیں، سچے رہیں گے، جبھی تو فرمایا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ رہو۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی، دوسری بات ہے یہ، اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ کونو کا جو لفظ ہے نا، کونو، یہ فعل امر ہے۔ پوچھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پوچھتے ہیں نا؟ پوچھیے گا، پوچھ لیجیے گا، مدرسہ سے آئیے جائیے گا تب نہیں۔ فعل امر کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کے کام کرنے کا حکم دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے۔ یہ کونو، کن، کنا، کونو، کن واحد حاضر ہے، کنا ایک تثنیہ حاضر ہے، کونو جمع حاضر ہے، کانا یکونو کون، یہ لفظ ہیں، الفاظ ہیں عربی کے۔ بزرگوں نے، اہل علم نے لکھا ہے کہ کونو یہ فعل امر ہے، بنا ہے مضارع سے، اور مضارع یہ تجدد پر دلالت کرتا ہے، دوام و استمرار کو بتاتا ہے۔ مطلب ہر زمانے میں سچوں کے ساتھ رہو، مطلب ہر زمانے میں سچے لوگ پائے جاتے رہیں گے، تمہیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، وہ جہاں ملیں، جب ملیں، جس رنگ میں ملیں، جس سلسلے میں ملیں، جس شہر میں ملیں، جس علاقے میں ملیں۔ نہیں، حکم مطلق ہے نا، مطلق حکم ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقی، یہ سب تقریر تو آپ لوگ بجھیے گا نہیں۔ مطلق حکم جب ہوتا ہے، فرمایا سچوں کے ساتھ رہو۔ اے میرے مولا، ہم کہاں تلاش کریں سچوں کے ساتھ؟ سنڈیلا میں؟ کہاں وہاں مل جائے تو وہیں سے منسلک ہو جاؤ۔ کہ چھوچا مقدسہ میں؟ کہاں وہیں۔ بغداد میں مل جائے تب بھی، اجمیر میں مل جائے تب بھی، بخارا میں مل جائے تب بھی، چشت میں مل جائے تب بھی، تمہارے علاقے میں ملے تب بھی، وہ جس رنگ کا ہو، جس ڈھنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس شہر کا ہو، جہاں جہاں بھی اللہ والے تمہیں ملے، اللہ والوں کے دامن سے اپنے کو منسلک کر لو۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہم بتائیں؟ تقریر تو برابر آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، ہم تو صرف برکت لینے کے لیے حاضر آتے ہیں اور حضرت لوگوں کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک بہانہ ہے نا، بہانہ ہی سے کام چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسکرائیے نا، ذرا سا مسکرائیے نا، پیسہ لگتا ہے مسکرانے میں، رسپانس ملنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے، ہم خود ہو ہلہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن مسکراہٹ کے قائل ہیں۔ آپ کے چہرے سے پتہ چلے کہ ہم حساس بشاش ہو کے سن رہے ہیں، اس کے قائل ہم ہیں۔ منہ لٹکا کے لوگ VIP بن کے لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، کہاں پھنس گئے آ کے۔ یہ پھنسنے والی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ والوں کا ذکر جب بھی سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے عرس کی تقریب کا اہتمام ہوتا ہے ہر سال ہر جگہ، تاکہ اسی بہانے ہم سب سن لیں، اللہ والوں کا ذکر کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، رسول اللہ کا ذکر کر لیں، رسول اللہ کے خاندان والوں کا ذکر کر لیں۔ اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہتی ہے، ایمان اس سے تازہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کل المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کتب بینی کے مرحلے سے تو گزر رہے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ رہا ہے کہ کتب بینی بھی ہو اور قطب بینی بھی ہو۔ نہیں سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ایک ہے چھوٹا کاف سے کتب، کتاب کی جمع ہے کتب، کتب بینی معنی کتاب دیکھنا، کتاب پڑھنا، اور ایک ہے بڑا قاف سے قطب، قاف قا با، تو ایک ہے کتب بینی اور ایک ہے قطب بینی۔ ہم لوگ کتب بینی کے بھی قائل ہیں اور قطب بینی کے بھی قائل ہیں۔ جو لوگ صرف کتابوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، ان کی راست بازی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جن کے دامن میں، جن کے ہاتھوں میں کتب بینی بھی ہے اور قطب بینی بھی ہے، وہ کبھی بھاگتا نہیں ہے۔ ایک پیٹرول پمپ پہ دیکھا گیا
کہ ایک بہت بڑا ٹینکر تھا جس میں 1000 سے زائد گیلن پیٹرول بھرا ہوا تھا، لیکن خود پیٹرول لینے کے لیے وہ لائن میں کھڑا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پوری ٹنکی پیٹرول سے اس کی بھری پڑی ہے، لیکن وہ خود وہ پیٹرول لینے کے لیے پیٹرول پمپ پہ ہے۔ زور سے بولیے نا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے پیٹرول اس کی پیٹھ پہ ہے، پیٹ میں نہیں ہے۔ پیٹ میں لینے کے لیے اس نے پیٹرول پمپ میں لائن لگایا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ٹینکر کھڑا رہتا ہے، فرق دونوں میں کیا؟ پیٹرول سے بھرا ہوا ہے، مانے پیٹھ میں پیٹرول ہے، پیٹ میں پیٹرول نہیں ہے۔ بس بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے، آپ اگر اس کو آپ کیچ کر سکو تو کیچ کر لو۔ فرمایا ایک معاملہ ہے زبان کا اور ایک معاملہ ہے دل کا۔ زبان پہ جتنا بھی علم رہے اگر دل میں نہیں ہے تو ویسے ہی ہے جیسے ٹینکر میں پیٹرول بھرا ہوا ہے، لیکن وہ چل نہیں سکتا جب تک کہ پیٹ کے اس کے اندر پیٹرول نہیں جائے۔ تو علم میں نکھار لانے کے لیے یہ اللہ والوں کے ذریعے سے اس میں تزکیہ پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے۔ دوسری مثال بزرگوں نے فرمائی ہے کہ دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ بھاگلپور کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، مالدہ علاقے میں بہت مشہور میدان ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو دیسی آم کو لنگڑا آم یا بہت دامی آم بنا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ دن تک ایک دوسرے سے جوڑ دینے کی وجہ سے اس کی خاصیت بدل جاتی ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا کام بدل جاتا ہے، اس کا دام بدل جاتا ہے۔ خالی نام نہیں بدلتا ہے، دام بھی بدل جاتا ہے۔ تیسری مثال بزرگوں نے دی ہے، دودھ لیتے ہیں آپ لوگ؟ دودھ خالص ہے کہ نہیں اس کو ناپنے کے لیے ابھی ایک لیکٹومیٹر چلا ہوا ہے، اس میں ڈالیے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر اوریجنل دودھ نہیں ہے، اس میں پانی ملا ہوا ہے، پانی کیسے لیٹر ہے؟ بولے بھائی 20 روپے تھوڑے 10 روپے مل رہا ہے، عام ہو گیا ابھی۔ بسلیری تھوڑے ہم لوگ لیتے ہیں، لوکل پانی لیتے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہے۔ اور اگر ہول سیل میں لیجیے گا کارٹون تو اور ریٹ کم ہوتا ہے، ہم کو سب پتا ہے۔ بزنس کیجیے، بزنس میں بہت برکتیں ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بزنس کو اپنائیں، یہی اسلامی شعار ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے پڑھا ہے کہ برکت کے 40 حصے ہیں، 40 حصوں میں سے اللہ پاک نے 39 حصے صرف تجارت کے اندر برکت کے رکھے ہیں۔ ایک نعرہ آج کل دیا جا رہا ہے، ہم لوگ کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں سنتے ہیں تو، لیکن اس کی گہرائی میں اتریے نا تو سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 نمبر تاجر تھے، پتہ ہے؟ اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ وہ کپڑے کا گٹھر لے کے گھوم گھوم کر کے بیچا کرتے تھے۔ سارے صحابہ میں اکثر صحابہ اکرام تجارت پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، ہم لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ الٹا پلٹا زمانہ ہو گیا ہے، اس لیے ان بزرگوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، انشاءاللہ آپ کے کل پرزے سب ٹھیک ٹھاک رہیں گے انشاءاللہ۔ خانقاہوں سے جڑ کے رہنے سے، اللہ والوں سے لگاؤ رکھنے سے آپ کے اندر دینداری آئے گی، نماز روزے کی عادت بنے گی، آپ کا گھر دینی ماحول میں ڈھل جائے گا، آپ کی نسلیں، آپ کے بچے بھی دیندار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔